الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه والنير برهانه ونوام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارک انبیاء کی یہ آیت کریمہ جس میں خالق کائنات نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اس آیت کریمہ کے توسط سے جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے۔
کائنات میں ہر انسان کی تخلیق کا مقصد اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ معرفت باری تعالی کا کامل ذریعہ صرف اور صرف امام وقت ہے کہ جو انسان کو پروردگار کی معرفت بھی کرا سکتے ہیں اور انسان کو پروردگار تک پہنچا بھی سکتے ہیں۔ امام کے علاوہ، امام وقت کے علاوہ، ان 14 مقدس ہستیوں کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جو پروردگار تک انسانوں کو کما حقہ پہنچا سکے اور کما حقہ پروردگار کی معرفت کرا سکے۔ یا انسان براہ راست ان سے اخذ کرتا ہے یا کسی وسیلے کے ذریعے ان حضرات سے لیتا ہے، لیکن ذریعہ وسیلہ صرف اور صرف یہ انوار مقدس محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ دیکھیے، پھر مجھ سے اشارہ کیا جا رہا ہے اور میں وہ قدیمی جملہ آپ سے کہنے سے پہلے اس جملے کو بھی قرآن مجید کی ایک آیت کے حکم سے مدلل کروں جس میں دونوں باتوں کو کہا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا، اے ایمان لانے والو، جب تم سے یہ کہا جائے کہ مجالس میں دوسروں کو جگہ دو تو دو۔ اچھا، دوسرے مقامات پر، دوسری جگہوں پر اگر اس آیت کو بیان کیا جائے تو لفظ مجالس کی تشریح کرنا پڑے گی۔ کہ وہ مجالس سے مراد جلسہ ہے، وہ جہاں چند لوگ بیٹھ جائیں اور وہ ہے، لیکن ہمیں کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ خود میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس حضرات، آپ گزارش ہے کہ آپ حضرات پہلے سے ہی اتنا سمٹ کے بیٹھیں، کیونکہ اب جیسے جیسے یہ راتیں بڑھیں گی، شبیں، بہرحال مومنین کی تعداد کثیر ہے اور کچھ مشکلات کی وجہ سے باہر زیادہ انتظام نہیں کیا جا سکتا، لہذا جتنا ممکن ہو حال میں لوگ آ جائیں۔ خوب، اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا، اس کے معنی
آگے بڑھنے والے اور کہنے والے سارے کے سارے قرآن کی اس آیت پر عمل کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو. ایمان لانے والو مجالس، یعنی یہ آیت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ ان کے یہاں مجالس نہیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، امر کا صیغہ ہے. جب تم سے کہا جائے کہ دوسروں کو جگہ دو، وسعت پیدا کرو دوسروں کے لیے مجالس میں، تو وسعت پیدا کرو. تو کیا ہوگا؟ یفسح اللہ لکم، خدا تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا بہشت میں. دیکھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اگر کوئی آ گیا برابر میں بیٹھنے کے لیے اور ذرا سی جگہ ہے تو دل پر کوئی بار نہ ہو، بلکہ آرام سے کھسک جائیں کہ یہ ہم اس کے لیے نہیں کھسک رہے ہیں بلکہ جنت میں ہمارے لیے جگہ بن رہی ہے. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، خدا تمہارے لیے جگہ پیدا کرے گا، وسعت دے گا. یہ تصویر کا پہلا رخ. اور دوسرا رخ کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ اٹھو تو اٹھ جاؤ. یعنی دیکھ رہے ہیں آپ، ایک حکم ہے مجلس میں آنے کے پہلے کا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان ہو تو انسان مجلس میں آئے. اور جب مجلس میں آ گئے تو فافسحوا، اب جگہ پیدا کرو دوسروں کے لیے. اور جب مجلس ختم ہو گئی تو فانشزوا، یعنی اب اس کے بعد پھر یہ نہیں ہے کہ بیٹھے یہاں کھڑے وہاں بیٹھے، یہاں دروازے پر وہاں روڈ پر، نہیں فانشزوا. یعنی دونوں حکم قرآن کے ہیں. مجلس میں جگہ بھی پیدا کریں اور مجلس کے بعد یہاں وہاں کھڑے بھی نہ رہے، بس فانشزوا، اب نکلیے چلیے جہاں سے آئے تھے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یعنی یہ آیت مجلسی آیت ہے، اور اس کو والنٹیئرز کو چاہیے کہ اس کو باقاعدہ لکھ کر کے بینر کے طور پر سامنے لگائی جائے داخل ہوتے وقت، کہ انسان دیکھ کر کے آئے اور دیکھ کر کے جائے. کیا ادب سکھایا جا رہا ہے. اور دوسری جگہوں پر ممکن ہے کہ اس کا جلدی سے مصداق نہ ملے کہ کیا کہنا چاہتی ہے یہ آیت، لیکن ہمارے لیے مصداق موجود ہے کہ مجلس میں ایمان لاؤ تاکہ مجلس میں آؤ. جب آ گئے تو دوسروں کو جگہ دو، جب مجلس ختم ہو گئی تو اب چلو. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار تک کی معرفت، پروردگار تک لے جانے کا واحد ذریعہ 14 معصومین علیہم الصلوۃ والسلام، اس کے علاوہ نہیں ہے. چاہے کوئی ان سے براہ راست لے لے یا واسطوں کے ذریعے سے لے، ہے یہی جس کی اولین شخصیت خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب توجہ کریں، جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو گفتگو کل ہوئی تھی تھوڑی سنجیدہ ہے گفتگو، لیکن یہ ہمارے اور آپ کے سب کے لیے ہے. کل میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تک جانے کا اور پروردگار کی معرفت کا راستہ ہم سے الگ نہیں ہے. توجہ کریں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اور راستہ اور. جس سے آپ دیکھیے ابھی آپ گھر اپنے جائیں گے تو ہم یہاں بیٹھے، راستہ باہر ہے، اور ہم کو اس راستے تک جانے کے لیے بھی وقت لگے گا، پھر اس راستے پر چلنے کے لیے وقت لگے گا، پھر گھر تک پہنچنے کے لیے. یہ منزل ہے. لیکن جب پروردگار کی معرفت حاصل کرنا ہو اور جب انسان کو پروردگار کی طرف جانا ہو، قرب معرفت دونوں مخلوط ہے اس جگہ پر، جب مالک کی طرف جانا ہو تو راستہ انسان سے ہٹ کے کہیں نہیں ہے.
یعنی اسے کہیں اور نہیں جانا ہے خدا تک جانے کے لیے، اس لیے کہ خدا کہیں اور نہیں ہے. ایسا نہیں پروردگار کہیں ہے ہمیں وہاں جانا ہے، نہیں، وہ کہاں ہے، کہ اس کے لیے کہاں اور جہاں یہ سب استعمال ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ آواز دیتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہ رگ سے زیادہ اس سے قریب ہیں. اتنا قریب کوئی ہو تو بتائیے آپ، نہ ماں قریب ہے، نہ باپ قریب ہے، نہ اولاد قریب ہے. ہم انسان کی شہ رگ سے زیادہ اس سے قریب ہیں. اقرب من حبل الورید، کتنا اقرب یہ پتہ نہیں ہے. دوسری آیت قرآن نے کہی ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، یعنی عجب گفتگو ہے، سمجھنا مشکل ہے جلدی سے. اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی حیات کے لیے بہت ضروری ہیں. انسان کا ہاتھ کاٹ دیجئے زندہ رہے گا، انسان کا پیر کاٹ لیجئے زندہ رہ سکتا ہے، لیکن انسان کی شہرگ جدا کر دے زندگی نہیں رہ پائے گی. انسان کا گردہ فیل ہو جاتا ہے زندہ رہتا ہے، دوسرے اعضاء کام کرنا چھوڑتے ہیں زندہ رہنے کا امکان ہے، لیکن اگر دل بند ہو جائے تو ختم ہو گئی حیات. یعنی جتنا تمہاری زندگی کے لیے تمہاری شہرگ اور تمہارا دل ضروری ہے، توجہ کریں، جتنا تمہاری زندگی کے لیے، اس زندگی مادی کے لیے جتنا تمہارے لیے شہرگ اور تمہارے لیے قلب و دل ضروری ہے، اس سے زیادہ تمہاری حیات کے لیے خدا ضروری ہے. تو وہ تو اتنا قریب ہے انسان سے، تو وہاں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. راستہ کہیں اور نہیں ہے انسان سے باہر، بلکہ وہ راستہ جو راہ معرفت ہے، اور وہ راستہ جو راہ قرب پروردگار ہے، وہ راستہ جو راہ وصال عبد و معبود ہے، یہ راستہ انسان سے الگ نہیں ہے، انسان کے اندر ہے. وہ کیا چیز ہے؟ میں نے کل عرض کیا آپ کے سامنے، وہ انسان کا اپنا نفس ہے. نفس ہے جو راستے کو طے کرتا ہے عبد سے معبود تک. اور اب یہ گفتگو کافی سنگین ہے اس جگہ پر کہ انسان اسے بیان کرے یعنی کیا، لیکن جتنا ممکن ہوگا آپ کے سامنے گزارش کروں گا کہ نفس ہے کہ جو انسان یعنی انسان سے لے کر کے خدا تک کے سفر کو طے کرتا ہے. اور اس سے پہلے کہ میں اس بحث میں تھوڑا سا وارد ہوں، ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، نفس ہم سے الگ ہے یا ہمارے ساتھ ہے؟ نفس، ہمارا نفس، ہماری روح، ہماری جان، ہماری حقیقت، جو بھی آپ کہنا چاہیں، وہ ہم سے الگ ہے یا ہمارے ساتھ ہے؟ کہیں ساتھ میں انسان کے جتنی بھی صفتیں ہیں انسانی، وہ ساری صفتیں اسی نفس پر طاری ہوتی ہیں. توجہ کیجیے گا، جتنی انسانی صفتیں ہیں سب اسی نفس پر آتی ہیں. مثلا سخاوت انسانی صفت ہے، نفس پر طاری ہوتی ہے. ایثار انسانی صفت ہے، نفس پر آتی ہے. صداقت انسانی صفت ہے، نفس پر بار ہوتی ہے. الٹ دیجئے، خیانت انسانی صفت ہے، یعنی انسان کا خاصہ ہے، جانور کا نہیں، نفس پر طاری ہوتی ہے. کذب، جھوٹ بولنا نفس پر طاری ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں نفس پہ آتی ہیں. یہ صفات ایسی ہیں کہ جو نفس پر ہیں، اور نفس انسان سے جدا نہیں، یا ہو سکتا ہے کہانی جدا نہیں. جب نفس انسان سے جدا نہیں تو یہ صفتیں بھی انسان سے جدا نہیں. میں تھوڑا دور تو چلنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ. یہ صفتیں بھی انسان سے جدا نہیں. اگر ایک انسان خدا نہ کردہ جھوٹا ہے تو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آج جب ہم آئے ہیں تو اپنے جھوٹ کی صفت کو گھر میں رکھ کے آئے ہیں؟ ممکن ہے؟ ایک انسان سچا ہے اور سچائی اس کی صفت ہے.
آیا ممکن ہے کہ اس کی صفت کو اس سے چھین لیا جائے؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے. جہاں جہاں وہ جائے گا وہاں وہاں یہ صفت جائے گی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم طاہر ہیں، طہارت باطنی کی بات کر رہا ہوں، تو یہ طہارت ہمارے ساتھ ہے. اگر ہم نجس ہیں، نجاست باطنی، باطنی نجاست ہے، جھوٹ، خیانت، بغض، غیبت، نخوت، چغل خوری، یہ ساری کی ساری نجاست باطنی ہیں. اگر یہ نجاستیں ہمارے ساتھ ہیں، ہم نجس ہیں، تو ہم ہمارے ساتھ ہیں. نہ طہارت کو انسان سے الگ کیا جا سکتا ہے، نہ نجاست کو انسان سے الگ کیا جا سکتا ہے. باطنی کی بات کر رہا ہوں. نہ اچھی صفتوں کو انسان سے الگ کیا جا سکتا ہے، نہ بری صفتوں کو انسان سے الگ کیا جا سکتا ہے. اب جہاں جہاں یہ نفس جائے گا وہاں وہاں وہ صفتیں جائیں گی. توجہ کریں، جہاں جہاں یہ صفتیں ہوں گی وہیں انسان کا نفس ہوگا، وہیں خود انسان ہوگا. میں ممبر پہ آیا ہوں، جتنی میری بری صفات ہیں سب میرے ساتھ ممبر پہ موجود ہیں، کیونکہ میرا نفس میرے ساتھ ہے. یا کہیں الگ اس کمرے میں ہے؟ کہا نہیں، جہاں آپ ہیں وہیں ہیں. آپ فرش اعضاء پر بیٹھے ہیں، جتنی آپ کی اچھی صفتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ فرش اعضاء پر موجود ہیں، کیونکہ آپ کا نفس آپ کے ساتھ ہے. میں سمجھ رہا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی اتنی حد تک کہ یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ ہیں. اب اگر کوئی ایسا مقام ہو کہ جہاں بری صفت نہ جا سکے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارا نفس وہاں نہیں جا سکتا. اور جب ہمارا نفس وہاں نہیں جا سکتا تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم وہاں نہیں جا سکتے. ہے کہ نہیں؟ اس طریقے سے آپ دیکھیں بعض جگہ ہوتی ہیں کہ پچھلی ماہ بارگاہ جو خدا کر جلدی سے آمادہ ہو جائے، اس میں لکھا تھا باہر کہ یہاں پر موبائل کے سگنلز نہیں آتے، بند کر کے آئیے ورنہ تو ممکن ہے بیٹری پر اثر پڑے، نہیں یعنی کیا کیا. یعنی وہاں پر موبائل کے سگنلز نہیں جا رہے، یعنی وہ جگہ ایسی ہے جو روک دیتی ہے سگنلز کو. اور مجھے نہیں معلوم کہ کون سی ایسی چیزیں لگی رہتی ہیں اور کون سا الہی نظام ہے کہ جو امام بارگاہوں سے شیطانی سگنلز کو روک لیتا ہے. اور جب انسان مجلس میں بیٹھتا ہے تو کوئی خیال نہیں آتا سوائے حسین ابن علی کے. ایک صلوات بولے محمد اور آل محمد. بالآخر ایسا ہوتا ہے. اگر کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں اس کو لے جا کے ہم نہ لے جا سکیں، مادیات ممکن نہ ہو، معنویات ممکن ہے، کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں بری صفت نہیں جا سکتی. جب بری صفت نہیں جا سکتی تو ہمارا نفس نہیں جا سکتا، چونکہ دونوں ایک ساتھ ہیں. جب نفس نہیں جا سکے گا تو ہم بھی نہیں جا سکیں گے، چونکہ ہم اور نفس ایک ساتھ ہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ آیت پڑھوں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اللہ کا بس ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے گا. یعنی سگنلز لگے ہوئے ہیں، کوئی رجس اندر آ ہی نہیں سکتا. علماء سے معلوم کیجئے سارے گناہ رجس ہیں کہ نہیں؟ قرآن میں جا کر کے دیکھیے، فہرست موجود ہے. سارے گناہ رجس ہیں کہ نہیں؟ ساری بری صفتیں رجس ہیں کہ نہیں؟ جھوٹ رجس ہے یا طہارت ہے؟ خیانت رجس ہے یا طہارت ہے؟ غیبت رجس ہے یا طہارت ہے؟ کہیں گے رجس ہے، رجس ہے. اور سیدھی سیدھی بات یہ ہے، ہمیں رجس پہچاننے کا بہترین طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ جو اہل بیت کے یہاں نہیں ہے وہ رجس ہے. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. جو کہ پروردگار ہے، پروردگار
کیونکہ پروردگار عالم نے کہا ہے کہ رزق کو نہیں جانے دے گا ان کے پاس. اس کے پاس جو چیز ان کے یہاں ہے وہ طہارت ہے، جو نہیں ہے وہ رزق ہے. آسان سا پیمانہ ہے ہمارے لیے، اہل بیت کے لیے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. رزق کے مقابلے میں طہارت آئی. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تم کو رزق سے دور رکھے گا، تم سے رزق کو دور رکھے گا، تم کو طیب و طاہر رکھے گا. یعنی رزق اور طہارت ایک دوسرے کے مد مقابل 180 ڈگری. اس کے معنی جو رزق ہے وہ اہل بیت سے دور ہے. اب لاکھ اسے قریب کرنا چاہے ممکن نہیں ہے. جہاں رزق ہو وہاں اہل بیت سے قرب نہیں مل سکتا، اور جہاں اہل بیت سے قرب نہیں ہے وہاں خدا سے قرب نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. یہ تو قرآن مجید کا دو دو چار کا فیصلہ ہے بالکل. اب جو رزق کہاں آتا ہے؟ نفس پر. جو رزق سے باطنی ہے، ظاہری کا مسئلہ نہیں ہے. رزق سے باطنی مہم ہے جو نفس پر طاری ہوتا ہے. اہل بیت طیب و طاہر، وہاں رزق نہیں جا سکتا. اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے پرسنٹ اہل بیت سے قریب ہیں، کتنے پرسنٹ دور ہیں. کوئی تکلف تو نہیں ہے نا. میں یہاں پہ مر بیٹھا ہوں یا آپ نیچے بیٹھے، کوئی فرق تو نہیں پڑتا. کتنا اہل بیت سے قریب ہے؟ کہ زندگی میں جتنی پرسنٹیج تمہارے طہارت کی ہے اتنی پرسنٹیج تمہاری اہل بیت سے قرب کی ہے. جتنی پرسنٹیج تمہارے اندر رزق کی ہے اتنا تم اہل بیت سے دور ہو. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل. ہم زبان سے یا حسین کہہ رہے ہیں، ہمیں کہنا چاہیے اور کہیں گے. زبان سے کہہ رہے ہیں، کہنا چاہیے اور کہیں گے، کیونکہ کہتے ہی اسی لیے ہے کہ رزق دور ہو. کیونکہ ایک یا حسین کہنے والا کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے اندر وہ صفات نہ آئے جو اس کے مولا کے اندر پائی جاتی ہیں. دیکھیں، ہم دین کو کوئی دوسری چیز نہیں سمجھتے. اب یہ باتیں الگ الگ ہو رہی ہیں لیکن میں صرف ایک جملے ختم کہنا چاہتا ہوں. دین کوئی دوسری چیز نہیں ہے. دین صرف اہل بیت کی سیرت کا نام ہے. اسلام اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہو تو بتائیے. اسلام اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اسلام اور دین اہل بیت کی سیرت کا نام ہے. کیا خوب کہا تھا رئیس الواعظین نے فقرہ کہ اسلام نام ہے اہل بیت کے آنگن میں پائی جانے والی تہذیب کا. کم از کم اسی بہانے سے ہم اپنے بزرگوں کو یاد کر سکتے ہیں. سرکار رئیس الواعظین نے کہا کہ اسلام نام ہے آل محمد کے گھر میں پائی جانے والی تہذیب کا. قرآن نام ہے آل محمد کے گھر میں بولی جانے والی زبان کا. اسلام اور دین اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے. سیرت اہل بیت کا نام ہے دین. سیرت آل محمد کا نام ہے اسلام. اچھا، یہ کوئی برداشت کرے گا کہ وہ زبان سے کہے یا حسین لیکن اس کے اندر امام حسین کے صفات نہ آئے بلکہ یزید کے صفات ہوں؟ کون سا ایسا انسان ہے جو برداشت کرے؟ بتائیے. اس حسینی کا نام مجھے بتائیے جو یہ تحمل کر سکے کہ اس کے زبان پر یا حسین اور کردار میں دشمن حسین. کوئی برداشت کرے گا اس کو؟ میں تو نہیں مانتا. ہاں، کوتاہیاں ہو گئی ہوں گی، ہو جاتی ہیں. ہم سے بھی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے. جن سے کوتاہی نہیں ہوتی وہ 15واں نہیں ہے.
کوتاہیاں ممکن ہیں، لیکن انہی کوتاہیوں کو ختم کرنے کے لیے اس فرش عذاب پر آتے ہیں. اور میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، میں سچ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ میں اپنی کوتاہی اور اپنے گناہوں کو دور کرنے کے لیے منبر پر موجود ہوں، کہ شاید جو ہماری زبان سے ادا ہو رہا ہے وہ ہمارے کردار کو متاثر کر دے. اور یہ معجزہ حسینی ہے، یہ معجزہ حسینی ہے. اگر کوئی خلوص دل سے فرش عذاب پر قدم رکھ دے تو آتا ہے گناہگار، جاتا ہے بہشتی. لیکن یہ کب ہے؟ یہ کب ہے؟ جب وہ خود چاہے. جب خود چاہے. اہل بیت کسے نجات دیں گے؟ جو خود چاہے. دیکھیے ایک اچھا سا لفظ ہے اردو میں کہ اس کو اٹھانا آسان ہے جو گر پڑا ہو، لیکن اسے اٹھانا مشکل ہے جو گر کے پڑا ہو. ہوتا نہیں؟ آپ جو جان بوجھ کے اسے کیسے اٹھائیں گے؟ آپ جو سو رہا ہے اس کو جگا دیجئے، لیکن جو سونے کا ناٹک کر رہا ہے اسے کون جگائے گا؟ مجھ سے میرے ایک دوست نے کہا کہ ہم آئے تھے اور آپ سو رہے تھے. میں نے کہا ٹھیک، ہاں جی سو رہا تھا. میں نے کہا نہیں، میں اس وقت جاگ رہا تھا. کہنا آپ بولے کیوں نہیں؟ میں نے کہا میں لیٹنا چاہ رہا تھا کچھ دیر اور. بولتا تو آپ بیٹھ جاتے. پھر میں نے کہا کہ ایک طریقہ ہے کہ آپ جان لیں کوئی سو رہا ہے کہ نہیں. اب یہ آپ کہہ دے رہا ہوں تو اپلائی کریں گے لوگ. کہ لیں کیا طریقہ ہے؟ ہم نے کہا جب کمرے میں یہ کہ السلام علیکم. اللہ رے تہذیب اسلامی، سلام علیکم. اب تو کوئی ناٹک چلنے والا ہے ہی نہیں. اگر جاگ رہے تو کہو واجب کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تو بالآخر جو انسان چاہتا ہے اپنے آپ کو پاک کرنا، اہل بیت اسے پاک کر دیں گے. اور جو نہیں چاہتا پاک کرنا، اہل بیت اسے نہیں پاک کریں گے. تصویر کا دوسرا رخ یہی ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، اہل بیت اس کو پاک کریں گے جو پاک ہونا چاہتا ہو. ان کی ذمہ داری یہی ہے. اور جو نہیں پاک ہونا چاہتا اسے کیا مطلب؟ تم نجس رہو، وہ اس راستے پہ جا رہا ہے. تو غرض کے میں عرض کر رہا تھا کہ راہ انسان کا اپنا نفس ہے. اور اگر نفس میں طہارت ہم نے ایجاد کر لی تو ہم خود بخود اہل بیت سے قریب ہو رہے ہیں. یہ ایک آٹومیٹک طریقہ ہے، یہ ایک تکوینی رابطہ ہے اہل بیت سے. اور اس کو بہت بیان کرنا چاہیے میرے عزیزوں، بہت ہمیں اس پر بولنا چاہیے، اور آپ کو سوچنا چاہیے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے، سننا چاہیے اس کے بارے میں. اس پر میں دو لفظ کہہ رہا ہوں، غور کیجئے گا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یعنی کیا؟ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر رزق کو دور رکھے. اور یہ موضوع یہاں پر نہیں تھا، لیکن اب بات بیچ میں آئی، دو لفظ کہوں گا. بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہر رزق کو تم سے دور رکھے گا. یہ ارادہ کون سا ہے؟ یہ ارادہ پروردگار کا کون سا ہے؟ اللہ کے ارادے دو طرح کے ہیں. ایک ارادہ تکوینی ہے اور ایک ارادہ تشریعی ہے. تشریعی ارادہ وہ ہے کہ خدا نے ارادہ کیا ہے، ہم کریں یا نہ کریں. یہ بھی ارادہ ہے پروردگار کا جو ارادہ ٹوٹ جاتا ہے مالک کا، کیونکہ اس نے یہی ارادہ کیا ہے کہ تم کو مرید بن، تم کو ارادہ دے دے. پروردگار نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم نماز صبح پڑھیں، نہیں پڑھتے. یہ ارادہ تشریعی ہے. لیکن وہ ارادے پروردگار کے جو تکوینی ہیں وہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتے، وہ خلل ناپذیر ہیں. اس نے ارادہ کیا ہے کہ سورج و چاند گردش کریں، کائنات میں کوئی طاقت نہیں ہے جو روک لے. اس نے ارادہ کیا ہے کہ مثلا اس وقت گہن لگے گا، کوئی طاقت نہیں جو روک لے. اس نے ارادہ کیا ہے کہ بارش نازل ہوگی، کوئی طاقت نہیں جو روک لے. دیکھ رہے ہیں یہ ارادے اس طرح کے کہتے ہیں ارادے تکوینی، یعنی کہ جن ارادوں کا تعلق خلقت سے ہو، کائنات سے ہو، انہیں ارادہ تکوینی کہا جاتا ہے. جہاں پر ارادہ تشریعی ہے تو کہ اس میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے، لہذا ٹوٹ سکتا ہے. پروردگار نے ارادہ کیا کہ اپنے باپ کے ساتھ نیک کام کرو، ہم نے الٹ دیا اسے، یہ ممکن ہے خدا نہ کردہ. یہ جو پروردگار عالم نے کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ کون سا ارادہ ہے؟
توجہ میرے عزیزو، یہ کون سا ارادہ ہے؟ آیا یہ ارادہ تشریعی ہے کہ ممکن ہے کہ بعض رزق آ جائیں بعض نہ آ پائیں، یا یہ ارادہ تکوینی ہے کہ ممکن نہیں ہے کوئی رزق قریب ہو جائے؟ کون سا ارادہ ہے یہ؟ آپ خود بخود کہیں گے یہ ارادہ تکوینی ہے پروردگار کا۔ یہ ارادہ تکوینی ہے کیا؟ کہ رزق کو دور رکھے گا، طہارت کو قریب کر دے گا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ جو میں کہنا چاہتا ہوں؟ رزق کو دور، جو میں نے پہلی دن مثال میں کہا تھا کہ وہ ایک میگنیٹک سسٹم ہے اہل بیت کے ساتھ، وہ میگنیٹک سسٹم جو پھینک رہا ہے وہ کسے؟ رزق کو۔ جو اٹریکٹ کر رہا ہے، کھینچ رہا ہے، وہ کسے؟ طہارت کو۔ توجہ کریں، یہ اہل بیت کے اندر پائی جاتی ہے صفت کہ ایک جاذبہ ہے، جذب کر لینا کس کو؟ طہارت کو، لیطہرکم تطہیرا۔ اور ایک پھینک دینے والی صفت ہے دافعہ، وہ کیا ہے؟ لیذھب عنکم الرجس۔ جہاں رزق ہوگا وہاں اہل بیت سے دور ہوگا انسان، اور جہاں طہارت ہوگی اہل بیت سے قریب ہوگا۔ رزق رکھ کے قریب ہونا چاہو ناممکن، رزق رکھتے ہوئے قریب ہونا چاہو ناممکن، طہارت اگر ہو کوئی دور کرنا چاہے ناممکن۔ توجہ کریں، طہارت اگر ہو کوئی دور کرنا چاہے ناممکن۔ 1400 برس کا تجربہ ہے، رزق قریب نہ ہو سکا، طہارت دور نہ ہو سکی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ یہ ایک سسٹم ہے پروردگار عالم کا، اس میں کوئی تکلف والی بات نہیں، سسٹم پروردگار عالم کا یہ ہوگا۔ اب اگر ہمیں اہل بیت سے قریب ہونا ہے تو راستہ کیا ہے؟ اپنے اندر طہارت ایجاد کرنا ہے۔ کہاں؟ نفس میں۔ کہاں طہارت ایجاد کرنا ہے؟ نفس میں۔ اور طہارت جتنی ایجاد ہوگی، میں کیسے کہوں میرے عزیز، لفظ نہیں ہیں اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے، جتنی طہارت ایجاد ہوگی اتنا اہل بیت خود بخود کھینچتے چلے جائیں گے۔ اب دیکھیں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر پہلا قدم آپ کو بڑھانا ہے، مجھے بڑھانا ہے، باقی مسائل پہ خود بخود ایک کشش پیدا ہوتی ہے۔ اور اہل عرفان اور اہل دل علماء کا فقرہ ہے، قدم اول انسان بڑھاتا ہے، باقی پھر خود لے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جگہوں پر جہاں کچھ کبھی مال میں کبھی میٹرو وغیرہ کے اسٹیشنز پر سیڑھی ہوتی ہے ایک، جس سیڑھی پر آپ کو ایک قدم رکھنا پڑتا ہے بس۔ توجہ کر رہے ہیں؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ جتنی ترقیاں بڑھتی جاتی ہیں مجلس پڑھنا اتنا آسان ہوتا جاتا ہے ہم لوگوں کے لیے، کہ ایک قدم آپ کو اس سیڑھی پر رکھنا پڑتا ہے، پھر وہ خود بخود بلند کرتی ہے، اور بلند کر کے لیکن آپ بیک گیئر میں نہ جائیں، ورنہ اگر پیچھے جانے لگے تو وہی کہ وہی کھڑے رہیں گے جہاں ہیں۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ دیکھیں بچے کبھی کبھی کرتے ہیں، اس سے پیچھے جا رہے ہیں تو وہی کھڑا ہوا ہے، اگر تیز ہوا تو چلا گیا پیچھے جہاں سے آیا تھا، یا گر گیا سر کیبل۔ لیکن اگر اس سیڑھی میں پہلا قدم رکھ دیا تو پھر باقی وہ خود بلند کرتی ہے منزل کی طرف۔ توجہ کریں، اور لے جا کر کے منزل پر انسان کو منزل تک پہنچاتی ہے، وہ سیڑھی کمال ہی ہے اس کا۔ یہ بالکل یہی کیفیت ہمارے نفس کی ہے۔ توجہ میرے عزیزو، آل محمد کے مقابلے میں یہی کیفیت ہمارے نفس کی ہے۔ پہلا قدم ہمیں خود رکھنا ہے، اور پھر باقی اہل بیت خود لے جاتے ہیں، کیونکہ مجھ جیسے نااہلوں کو اس کا تجربہ نہیں ہے، لہذا سخت ہے۔ جس انسان نے کبھی یہ سیڑھی دیکھی نا، اس سے آپ کہیے کہ کیسے ممکن ہے، خود چلنا پڑتا ہے، یوں جائیے، تھک جائیں گے، کہاں تک جائیں گے؟ ارے آپ چلے تو کم از کم۔ کہا نہیں 4 منزل ہے 5 منزل ہے، کہاں تو چل پائیں بوڑھے آدمی؟ کہا ایسا نہیں ہے، آپ چلیں تو کم از کم ایک پیر خالی رکھ دیجئے بس، اور پھر جس کو آپ پکڑیں گے وہ بھی چیز چل رہی ہوگی۔ یہ بھی نہیں کہ ہاتھ اٹھا کے یہاں وہاں رکھے، نہیں، صرف کھڑے ہو جائیے اس کے اوپر، ایک قدم تو رکھیے۔ بس اسی قدم کو شیطان رکھنے نہیں دیتا، اسی قدم کو شیطان رکھنے نہیں دیتا۔ اگر یہ قدم رکھ دیا، کون سا قدم ہے؟ کہ نفس کو کچلو، اہل
طرف، پھر یہ خود بخود لے جاتے ہیں، اور جتنی تم میں ظرفیت ہے اتنا بلندی دیتے چلے جاتے ہیں، جتنی طہارت بڑھتی جائے گی اتنا قرب اہل بیت بڑھتا جائے گا۔ اگر طہارت کمال پہ آ رہی ہے تو اہل بیت کی اعلی ترین فرد کہے گی سلمان منا اہل البیت، ابو ذر منا اہل البیت، فضیل منا اہل البیت۔ سلمان اب اہل بیت میں سے ہے، ابو ذر ہم اہل بیت میں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طہارت کمال پر ہے، میگنیٹک سسٹم کھینچ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند پر محمد اور آل محمد۔ یہ پہلا قدم ہمیں رکھنا ہے، آپ کو رکھنا ہے، ہر چلنے والے کو رکھنا ہے۔ اس پہلے قدم کو اگر ہم نے امام حسین کی پہلے قدم پہ مان لی پھر آسان ہے، لیکن شیطان کمبخت یہی نہیں ماننے دیتا۔ اور یہ راستہ کون سا ہے؟ نفس کا راستہ ہے۔ اہل بیت کی طرف جانے کا راستہ بھی نفس کا راستہ ہے، خدا کی طرف جانے کا راستہ بھی نفس کا راستہ۔ کہیں نہیں جانا ہے، اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، سفر کرتے رہو۔ توجہ کریں، ایسا سفر کہاں ملے گا کسی کو؟ اپنے مقام پر بیٹھے ہو اور نہ جانے کہاں سے کہاں سفر کر رہا ہے انسان۔ الصلاۃ معراج المومن، یوں ہی تو نہیں کہا کہ میں نہیں پہنچ سکا یقیمون الصلاۃ کی منزل پر کیسے بیان کروں، لیکن بہرحال اسی جگہ مصلی پر ہے، سفر کر رہا ہے۔ اور اب میں اس سفر کی ایک تھوڑی سی ایک سرخی اور ایک ہیڈنگ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ پھر باقی آپ خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور دیکھیں گے اس چیز کو، اور وقت رہے گا تو میں بھی عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ نفس کے حالات ہیں، توجہ عزیزوں، نفس کے حالات ہیں انسان کے، اور انہی حالات کا سفر ہے۔ کیا کہنا اس سکوت کا؟ نفس کے حالات ہیں اور انہی حالات کا سفر ہے، اور اسی سفر کو ہمیں اور آپ کو طے کرنا ہے۔ یہ بات شوخی اور خطابت کی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو کامیاب ہے، نہیں کیا تو ناکام ہے۔ میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں۔ کون سا سفر ہے وہ؟ نفس کے حالات۔ قرآن مجید نے ان حالات کو بیان کیا ہے۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا نفس در مرحلہ تسویل ہے، تیسین واو یہ لام، تسویل کی منزل پر ہے۔ تسویل یعنی فریب دینا، یعنی برے کو اچھا بنا کے پیش کر دینا۔ یہ اس طریقے جیسے آپ دیکھیں نا، پیکٹ کے اندر کچھ اور ہے، پیکٹ اتنا اچھا بنایا تھا نا، جلدی سے اس پر ہاتھ ڈالا، اور جب گھر جا کر کھولا تو یہ کام ہے شیطان کا۔ یہ تسویل ہے کہ بری چیز کو اچھے پیکٹ میں رکھ دینا۔ یہ ہمارا نفس پہلے مرحلے پر ہمارے ساتھ یہ کرتا ہے۔ پہچانیے اپنے نفس کو، ہم بھی پہچانے اپنے۔ قرآن کہتا ہے جناب یوسف کے بھائیوں نے اپنے چھوٹے بھائی یوسف کو کنویں میں لٹکا کے رسی کاٹ دی۔ یوسف کنویں میں چلے گئے۔ اور یہ بھی عجب کمال ہے عزیزو، اللہ رے قدرت۔ جب جناب یوسف کو لٹکا کے رسی کاٹ دی، اس وقت جناب جبرائیل سے پروردگار نے کہا جبرائیل اتنی تیز جاؤ کہ کنویں کے تہ تک یوسف پہنچنے نہ پائیں۔ مالک کچھ ایسا کر دیتا کہ رسی نہ کٹتی، تو انکا علی کل شیء قدیر ہے۔ توجہ کریں، کچھ ایسا کر دیتا کہ رسی نہ کٹتی، الٹ دیتا، یہ سارے اندر چلے جاتے، یوسف باہر رہ جاتے۔ کوئی ممکن، خدا کے لیے کوئی ممکن نہیں تھا یہ کہ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن کچھ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ انہیں رسی کاٹنے دو۔ وجہ کہ ان کے ظلم کی حد یہیں تک ہے نا۔ ان کے ظلم کی حد یہیں تک ہے نا کہ یہ لٹکا کے رسی کاٹ دیں، اس کے بعد تو ان کے بس میں نہیں ہے۔ اب وہ زمین کا جاذبہ اسے یوسف کو کھینچے گا، اور جتنے جاذبے کی قوت ہے اس سے زیادہ میرے رحمت کی قوت ہے۔
یہی تو کر سکتے ہیں کہ لٹکا کے رسی کاٹ دیں. اگر ہم کو بچانا ہوگا یوسف کو تو ہم جبرائیل کو بھیج کے بچا لیں گے. اتنی تیز جاؤ. اور یہ بھی عجب بات ہے, پہلے سے نہیں کہا کہ وہیں کھڑے رہو کہ جب آئے تو گود میں لے لینا یا روک لینا اسے, کہ نہیں, تاکہ جب دشمن اپنے تمام اسباب کو مکمل کر لے, یا بلکہ یوں کہوں کہ جب دشمن اپنے ظلم کی انتہا کر لے تو میں اپنے رحمت کی ابتدا کرتا ہوں. دیکھیے, موت و حیات یہ سب کے لیے, اس کائنات میں زندہ کوئی نہیں رہے گا. جب احمد مرسل نہ رہے ہم رہیں گے, ایسا تو نہیں ہے نا, کوئی نہیں رہے گا جب نہیں, سب کو جانا ہے. اصل مسئلہ ہے بدن کی حیات کا نہیں, اصل مسئلہ ہے مقصد کی حیات کا. مقصد کی حیات اصل مسئلہ ہے. ظالم کوشش کر رہا تھا کہ اگر ہم نے یوسف کو لٹکا کے رسی کاٹ دی اور یوسف کنویں میں گر کے ختم ہو گئے تو ہمیں مقصد حاصل ہوگا. مقصد کیا تھا؟ اپنے باپ کے سامنے ہم سرخرو ہو جائیں گے اور ہم میں سے کسی کو مانے گا ہمارا باپ. وہ رجحان جو یوسف کی طرف ہے وہ ہماری طرف آ جائے گا. اور ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ جو رشتے قائم ہوتے ہیں نبوت سے, وہ ان رشتوں کی بنیاد پر نبوت سے تعلق نہیں قائم ہوتا, نفس کی طہارت کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے. یہ سوچتے ہیں ہم چال سے اور اس سے نبی کی توجہ لے لیں گے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. میں جناب یوسف کی گفتگو کر رہا ہوں کہ وہ سمجھ رہے ہیں, یوسف کے بھائی سمجھ رہے تھے کہ ہم نبی کی توجہ, اپنے باپ کی توجہ, اگر باپ کی توجہ لینا ہوتی تو مل جاتی. اصل میں بات ہے نبوت کی توجہ کی. ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم اس کو مان لیں کہ جناب یعقوب نبی ہوتے ہوئے اپنے باپ بیٹوں کے ساتھ کم توجہ ہی کر رہے تھے. نہیں, بات یہ نہیں ہے. بعنوان باپ ان کی محبت سب کے لیے برابر ہے. عدالت قائم ہے, اگر عدالت قائم نہ ہو تو وہ نبی کیا جو اپنے گھر میں عدالت نہ کر سکے. اب سوچیں اس چیز کو, وہ نبی ہی کیا ہے جو اپنے گھر میں عدالت نہ کر سکے, وہ کہاں باہر عدالت قائم کرے گا. عدالت کے اعتبار سے سب کو برابر چاہتے ہیں یعقوب, لیکن کوئی خاص توجہ ہے جو نبوت سے ہے, وہ باپ کی بنیاد پر نہیں ہے, وہ نبوت کی بنیاد پر ہے, طہارت کی بنیاد پر ہے. اور نبی کی توجہ رشتوں سے نہیں آتی, طہارت نفس سے آتی ہے. ان کو یہ خیال تھا کہ اگر ہم نے یوسف کو ختم کر دیا تو توجہات نبوت ہماری طرف ہو جائیں گی. ممکن, یہ مقصد ممکن نہیں تھا, یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. کہ مقصد حاصل نہیں ہوگا, کہ جہاں تک دشمن اپنے کام کو کر سکتا ہے کرنے دو, مقصد کی ذمہ داری ہماری ہے. تم کیا کرو گے؟ بم رکھو گے؟ رکھو. تم کیا کرو گے؟ گولی مارو گے؟ مارو. لیکن تم یہ سوچو کہ تمہیں مقصد حاصل ہو جائے, اہل بیت کے نام لینے والے مٹ جائیں, یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. کہ اتنی تیز جاؤ کہ یوسف تہ سے لگنے نہ پائیں. یوسف چلے, جناب جبرائیل نے آ کر کے سہارا دیا, روک دیا جناب یوسف کو. اور یہ بھی عجب کمال ہے, عجب انداز قدرت ہے کہ جب وہ کسی کو بچانے پر آ جائے, جب وہ کسی کو عزت دینے پر آ جائے. تم سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے اس کو اپنی بستی سے نکال دیا, یعنی کنعان سے یوسف کو نکال دیا گیا, اپنے سماج سے یوسف کو باہر کر دیا, تو ہم نے اس کو زیر کر لیا. قدرت نے کہا مزہ تو جب ہے کہ جب ہم کنویں کی تہ سے نکال کے اس کو تخت مصر تک نہ پہنچا دیں. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. یوسف کے بھائی واپس آئے, یوسف کے بھائی, جناب یوسف کے بھائی واپس آئے, اور وہ جھوٹا خون لیے ہوئے بے دمین کذب
جاؤ اعلی قمیص ہی بدم کذب، ایک جھوٹا خون کی قمیص پر لگائے ہوئے لائے کہ وہ بھیڑیے نے کھا لیا یوں یوں. جناب یعقوب جیسے کو دھوکہ دے دے، نبی ہے، اس کی نگاہیں نبوت کی ہیں، یہ بے نور اللہ ینظر، یہ جو دیکھ رہا ہے وہ نور الہی سے دیکھ رہا ہے، تم سمجھتے ہو تم نے اس خون کے ذریعے دھوکہ دے دیا نبی کو؟ جناب یعقوب نے کیا کہا؟ قرآن منظر کشی کرتا کر نہیں، بل سولت لکم انفسکم، تسویل، بل سولت لکم انفسکم، نہیں ایسا نہیں ہوا ہے بلکہ تمہارے نفس نے اس برے کام کو تمہارے لیے اچھا کر کے دکھایا تھا. سولت لکم انفسکم، نفس تصویل کی منزل پر، کہ برے کاموں کو اچھا کر کے دکھاتا ہے. نہیں دکھاتا آپ کو؟ مجھے تو دکھاتا ہے. اب دیکھیے غیبت کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے. کسی کی برائی کیجئے اور اگر اس کی اچھائی بیان کیجئے کتنا کڑوا لگتا ہے. لیکن اگر برائی کرنے پر جی ہم نے بھی دیکھا تھا اس طریقے سے، کیا ہے یہ؟ شوخی تو نہیں ہے، کیا چیز ہے یہ نفس تصویر کی منزل پر ہے. اور یہ پہلا مرحلہ ہے نفس کا، یہ نفس تصویر کی منزل پر ہے اور بری چیز کو اچھا کر کے دکھا رہا ہے. اور اگر کسی نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور اس مرحلے سے آگے بڑھ گیا، اہل بیت کے سفر میں اس مرحلے کو رد کر گیا، تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ اگر اس کے سامنے کوئی غیبت کر دے تو 3 دن تک درس نہیں دے سکا. کیوں؟ حالت غیر ہو گئی. کیسے ہوئی؟ کہ اس منزل پر آئیے خود پتہ چلے گا کیسے ہوتا ہے. یہ نفس کا پہلا مرحلہ ہے. اور دوسری مثال بھی قرآن مجید نے اس کو بیان کیا. جناب موسیٰ گئے میقات الہی پر 40 دن کے لیے، سامری نے ایک گوسالے کو گائے کے بچے میں کچھ مٹی ڈال دی اور وہ زندہ ہو گیا. ایک ہنگامہ، بت پرستی شروع ہو گئی. جب واپس آئے پوچھا، پہلے جناب ہارون سے باز خاص کی، پھر اس سے کہا، اس نے کہا میں نے وہ دیکھا جو انہوں نے نہیں دیکھا. کیا دیکھا تم نے؟ وہ بتایا اس نے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے رسول کے قدموں کی خاک کو اٹھایا اور اس کے اندر ڈال دیا تو یہ زندہ ہو گیا. یعنی یہ کیفیت ممکن ہے. اس خاک بھی قرآن کہہ رہا ہے کیفیت ممکن ہے. سولت لی نفسی، یہ بھی قرآن نے کہا. اور یہ کام ہمارے نفس نے ہمارے لیے زینت دی تھی اس کام کے لیے کہ لوگوں کو بت پرستی کی دعوت دے رہا. سولت لی نفسی، یعنی نفس تصویر کی منزل پر قتل بھی کروا دیتا ہے، نفس تصویر کی منزل پر شرک بھی دعوت دیتا ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے نفس کا. باقی انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا بعد میں. یہ پہلا مرحلہ ہے نفس کا کہ جو ہمیں سفر کرنا ہے معرفت کی منزل پر، اور جو ہمیں سفر کرنا ہے قرب الہی کی منزل پر، کہ اس جگہ کو پہچانے. کہیں ایسا نہ ہو نفس ہمارے لیے بری چیز کو اچھا کر کے دکھا رہا ہو. اور جیسے کہ آج دشمن کی یلغار چاروں طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں، کتنی بری باتیں شوگر کوٹڈ ہو کر کے ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور ہم ان کو کتنی آسانی سے اڈاپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیتے چلے جا رہے ہیں. ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کے سامنے جو آگے کے مراحل ہیں اسی کے، کس طریقے سے ہم لے رہے ہیں. عزیزو، ہمارے فرہنگ کو، ہمارے کلچر کو ویسٹرن کلچر نہیں ہونا چاہیے، اہل بیت کلچر ہونا چاہیے. کتنا خوش ٹی وی میں کوئی چیز دیکھی فوراً شروع. ارے قرآن میں کوئی چیز دیکھو فوراً شروع کرو. اس کی توجہ کیوں نہیں ہوتی؟ اہل بیت کی حدیث میں کوئی چیز دیکھی اس کو شروع کرو. اس کی توجہ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمارا گھر اہل بیت میڈیم نہیں بنا دی. ہمارے گھر میں اہل بیت اس طریقے سے بھی نہیں آئے جیسے آنا چاہیے. اب دیکھیں بعض لوگ ایسے ہیں جن کی اپنی ذات اہل بیت کی مطابقت نہیں کر رہی، ان کا گھر اہل بیت کی مطابقت نہیں ہے. آج آپ خود سوچیں کہ اگر امام کا ظہور ہو جائے، کہ انشاءاللہ ہوگا اور جلد از جلد ہو، اور پتہ چل جائے کہ حضرت شارجہ آئے ہیں، تو یہاں پر کتنے افراد ایسے ہیں جو ان کے سامنے جا سکیں پہلی منزل؟ کتنے کی ظاہری حالت ایسی ہے کہ حضرت کے سامنے جائیں؟
مجھ جیسا انسان تو نہیں جا سکتا، سیدھی سیدھی بات. کتنوں کا گھر ایسا ہے جو حضرت کو بلا سکیں؟ دیکھ رہے ہیں، اور یہ سارے روابط تکوینی ہیں، یہاں خلل پذیر نہیں ہے. ان کے زمانے میں رابطے سارے روابط تکوینی ہیں. اگر طہارت ہے ہمارے اندر، امام ہم کو قریب کرے گا. اگر طہارت نہیں ہے، ہم امام سے دور ہیں. اگر ہمارے گھر میں طہارت ہے تو امام قدم رکھیں گے، اگر طہارت نہیں ہے تو قدم نہیں رکھیں گے. بڑی مشکلات ہیں اور اس پر ہمیں توجہ کرنی ہوگی. اور اس توجہ کو پیدا کرنے کی سب سے آسان راستہ حسین ابن علی، کیونکہ یہاں پر آ کر کے دل نرم ہوتے ہیں. کس میں طاقت ہے دنیا کا؟ کون سا وہ انسان ہے جو اس طریقے سے دلوں کو کھینچ لے؟ کون کھینچتا ہے؟ یہ صرف اور صرف حسین ابن علی کی قوت ہے کہ ایک فرش عزا بچھا، اعلان ہوا، چلے آ رہے ہیں. کون کھینچ رہا ہے؟ بانیان میں اتنی طاقت ہے، خطیب میں اتنی طاقت ہے، جی نہیں، یہ حسین ابن علی کی طاقت ہے. امریکہ جیسے ملک میں روڈ کے اوپر نماز جماعت ہو رہی ہے، کسی اور دن پڑھ کے دکھاؤ. اتنے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، کسی اور دن پڑھ کے دکھاؤ. یہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے کہ حسین نے یہ کام کروایا. یہ دوسرے کی بس کی بات نہیں ہے. یہ اگر ہم اور آپ امام حسین سے دل لگا لیں صرف، اور ہمارے اندر محبت حسین اور عشق حسین پیدا ہو جائے، مولا ہم برے ہیں. یہ ایک سال جو گزرا ہے نا مولا، پچھلے محرم سے اب تک بہت سی برائیاں آئی ہیں فرزند رسول، آپ تو جانتے ہیں. کیا کہوں، ساری برائیاں آپ کو پتہ ہیں. اے مولا یہاں اسی لیے تو آئے ہیں کہ ٹھیک ہو جائیں. مریض ہیں روحانی اعتبار سے، اور آپ طبیب ہیں. آپ دیکھیے، میں نے شاید پچھلے سال بھی یہ جملہ کہا ہو، کربلا ایسا میدان ہے جہاں ہر 100 سال کا نمونہ موجود ہے. جس عمر کے ہو، کربلا کے اس عمر والے سے لو لگا لو. ایسا نمونہ تو کہیں نہیں دکھائی دیتا، جہاں خواتین بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سب کربلا میں موجود ہیں. جس عمر کے ہو اس عمر کا نمونہ کربلا میں موجود ہے، دل لگا لو اسی سے. جوانی کا عالم ہے، جوانی پریشان کر رہی ہے، کربلا کے جوانوں سے لو لگا لو. پھر دیکھیں طاقت کس میں زیادہ ہے، نفس میں ہمارے طاقت زیادہ ہے یا کربلا کے جوانوں میں طاقت زیادہ ہے؟ کہ یقیناً طاقت زیادہ ہے ان کے اندر. اگر وہ ارادہ کر لیں تو ادھر سے ادھر ہو جائے کائنات، ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے. جناب آیت اللہ العظمی سید رضا بہاؤالدینی کے سامنے ایک انسان آیا، علی اللہ مقامہ، کہا ہم انسان نہیں بن پا رہے، بڑی کوشش کر رہے ہیں، انسان نہیں بن پا رہے، لاکھ یہ کرے وہ کرے، کبھی نماز چھوٹ گئی، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، چاہتے ہیں کہ انسان بن جائے، نہیں ہو پا رہا. خلوص سے کہہ رہا تھا، ناٹک نہیں کر رہا تھا، خلوص سے کہہ رہا تھا، واقعاً محنت کر رہا تھا. ایک بار آقا نے غور سے دیکھا، کہا انسان بن جاؤ. کہ صرف اس جملے کا کہنا تھا کہ جیسے اندر کوئی تبدیلی واقع ہو گئی، اور اس کے بعد سے صفات انسانی پیدا ہو گئے. اگر 1400 برس کے بعد ہمارے سامنے ایسا فقرہ اثر رکھ سکتا ہے تو جو براہ راست مشرب حسینی سے فیضیاب ہو رہے ہوں، ان کی زبان میں کتنی تاثیر ہوگی. صرف یہ کہ ہم اس نظر سے دیکھ نہیں پا رہے. نوجوانوں، فضا بہت خراب ہے، دنیا کا ماحول بہت خراب ہے، اور یہ صرف اور صرف گمراہی نہیں، ہماری ہلاکت کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے. اب تک گناہ کرنے کے لیے گھر کے باہر جانا پڑتا تھا، گناہ کرنے گھر کے اندر آنا پڑتا، کمرے کے اندر جاؤ اور اندر جاؤ. آج یہ ساری چیزیں، یہ ایس ایم ایس، ٹی وی، یہ وہ نیٹ، ساری چیزیں، کوئی چیز نہیں بچا سکتی. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نہ والدین روک سکتے ہیں، نہ باپ روک سکتا ہے، نہ ماں روک سکتی ہے. سچ کر رہا ہوں آپ سے، کب تک آپ سر پر ڈنڈا لیے کھڑے رہیں گے؟ کوئی چیز نہیں روک سکتی. اگر اس بچے کو کوئی روک سکتا ہے تو اہل بیت. اپنے گھر کو
اہل بیت میڈیم بناؤ. بعنوان باپ ہماری ذمہ داری ہے, بعنوان ماں ایک خاتون کی ذمہ داری ہے. اپنے گھر کو ایسا بناؤ کہ مورد رحمت اہل بیت قرار پائے, مورد نظر اہل بیت قرار پائے. اور اب بچہ گمراہ ہو لے تو ہم جانیں کمی ہمارے اندر ہے. پہلے مولانا صاحب بچہ یوں ہو گیا, یوں کیا ہو گیا, ہم نے کیا کیا ہے پہلے؟ اگر ہمارے گھر میں اہل بیت کی نظر کرم ہو, اس گھر میں بچہ گمراہ ہو جائے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیسے ہو جائے گا؟ جو ماں باپ آپ دیکھیں اپنے بچے کی یہ انشورنس وہ انشورنس ہیلتھ انشورنس, کتنے انشورنس کراتے ہیں لوگ. ایک انشورنس اہل بیت سے کراؤ اپنے بچے کی سلامتی کے لیے, اہل بیت سے انشورنس کرائیں. مولا ہمارے بچے آپ کے حوالے. اور اب دنیا کی کوئی طاقت گمراہ کر لے تو ہم جانیں یہ سچ ہے کہ نہیں کہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے اولاد کے لیے. یہ سچ ہے کہ نہیں کہ باپ کی دعا قبول ہوتی ہے اولاد کے لیے. علامہ مجلسی کے بعد بھی ایک دعا تھی جس نے مجلسی کو مجلسی بنا دیا. یہ سچ ہے کہ نہیں؟ دعائیں نہ مانگے صرف یہ کہ ہمارا بچہ سول سروس اور اس میں اور اس میں چلا جائے. دعائیں یہ مانگے پروردگار اس بچے کو اہل بیت سے قریب کر دے, اس بچے کو ہمارے بچے کو اپنے حوالے کر لے. اور اب کون سی طاقت ہے جو گمراہ کر لے؟ اور بچوں, نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں, جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں, بہت بری ہے یہ کائنات. اس کائنات کو نہ کسی کو نہیں بخشا اس دنیا نے. یہ اپنوں کو بھی مار کے ہلاک کر دیتی ہے. ہم تو اس کے لیے غیر ہیں, چونکہ ہر علی والا دنیا کے لیے غیر ہے. یہ اپنوں کی نہیں ہوئی, جو اس کے تھے یہ ان کی نہیں ہوئی, تو ہماری کیا ہوگی؟ اپنے آپ کو کربلا والوں کے حوالے کرو. نفس کے خطرات بہت زیادہ ہیں, میں انشاءاللہ کل گفتگو اس پر اور کروں گا. نفس کے خطرات بہت زیادہ ہیں, اپنے آپ کو کربلا والوں کے حوالے کرو. جوانوں, علی اکبر کو دیکھو, سرکار وفا ابو الفضل عباس کو دیکھو. بچیوں, سکینہ کو دیکھو, رقیہ کو دیکھو, حمیدہ کو دیکھو. نوجوانوں, قاسم کو دیکھو. اور اپنے آپ کو ان کے سپرد کرو, فکری حوالے سے, دلی حوالے سے, قلبی حوالے سے, ہر اعتبار سے. ہر صبح کو ایک سلام کربلا کا رخ کر کے. نوجوان ہو نا, آئیڈیل کون ہے؟ جناب قاسم. اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے ہمیں. کون ہے آئیڈیل ہمارا؟ جناب قاسم. السلام علیکم یا قاسم ابن الحسن. ایک جوان کربلا کا رخ کر کے صبح کو کھڑا ہو اور گھر سے نکلتے وقت کہے کہ شہزادے قاسم, میں آج گھر سے جا رہا ہوں اپنے اسکول یا کالج کہیں بھی, اور آپ سے مدد مانگ رہا ہوں کہ آج ہم گناہ نہ کریں, آج کے دن ہماری حفاظت کیجیے گا. مجال ہے گناہ کر لے, کہے تو کوئی دل سے, لو تو لگائے قاسم سے. یہ کربلا میں یہ لوگ نہیں ہیں چھوٹے بڑے سر, یہ کربلا میں ہدایت کے سورج چمک رہے ہیں. سب سے چھوٹا کون ہے کربلا کے اندر؟ علی اصغر. لقب کیا ہے؟ باب الحوائج. آج تک آپ نے سنا ہے 6 مہینے کا بچہ کسی کی حاجت پوری کرے دنیا میں؟ کہ وہ خود محتاج ہے کروٹ دلانے کا. لیکن یہ حسین کا 6 مہینے کا لال ہے جو کائنات کے لیے باب الحوائج ہے. جن ماؤں کے گودیوں میں بچے ہیں نا, بچوں کو دیکھو, اصغر سے کہو علی اصغر, اے حسین کے چھوٹے بیٹے, اے رباب کی امید, یہ میرا لال آپ کے حوالے ہے. بس عزیزو, اور جس دن ہم نے کربلا کو اس نظر سے دیکھ لیا, اس دن ہماری زندگی بدل جائے گی. کربلا 10 دن, 1 مہینہ, 2.25 مہینے کے لیے نہیں ہے. کربلا ہماری زندگی ہے, کربلا ہماری حیات ہے. یہ 10 دن تو یہ اس لیے آتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو ایک بار پھر سے آمادہ کر لے, تاکہ یہ 9 مہینے تک چلتا رہے. پھر آئے حسین کی بات. امام حسین
محضر شہادت پڑھ کے خاموش ہوئے. پہلے سب ساتھیوں کا امتحان لیا، حسین نے امتحان نہیں لیا، حسین نے دنیا کو دکھایا پہچانو یہ کیسے ہیں. اس کے بعد محضر شہادت پڑھا، تمہارا نام بھی ہے، حبیب تمہارا نام بھی ہے، زہیب تمہارا نام بھی ہے، مسلم بن اوسجہ تمہارا نام بھی ہے، سب کو مقامات دکھائے. ایک گوشے سے ایک چھوٹا سا بچہ 13 برس کی عمر ہے، تمام مقاتل نے لکھا کہ لم یبلغ الحلم، ابھی یہ بچہ سن بلوغ کو نہیں پہنچا تھا. ایک بچہ کھڑا ہوا، چچا میرا نام. امام حسین نے اپنے لال کو غور سے دیکھا، جواب دینے سے پہلے ایک سوال کیا کہ میرے بچے یہ بتا کہ کیف الموت عندک، تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ چھوٹا بچہ ہے، حسین تربیت سکھا رہے ہیں. 13 برس کی عمر ہے، 10 برس پہلے باپ کا انتقال ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے. 2.5-3 سال کا یہ بچہ تھا جو آج 13 سال کا ہے. یعنی جناب ام فروہ کی تربیت کا اثر دکھانا چاہتے ہیں حسین ابن علی. ماں اپنے بچوں کی تربیت ام فروہ سے سیکھو. کیف الموت عندک، میرے لال تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ چچا موت آج کے دن احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہے. اللہ ایک بیوہ کی تربیت، کیا تربیت کی ہے ام فرما نے اپنے قاسم کی. امام حسین کے لبوں پر مسکراہٹ آئی کہ قاسم تمہارا نام بھی ہے، تمہارے بھائی علی اصغر کا نام. جیسے ہی جناب قاسم نے یہ سنا، اپنا نام سن کے مسکرانے نہ پائے تھے کہ چہروں پر چہرے بل پڑ گئے. کیا کہا چچا؟ بھیا اصغر، کیا دشمن خیموں کے اندر آ جائیں گے؟ اللہ رے غیرت جناب قاسم، چچا کیا دشمن خیموں کے اندر آ جائیں گے؟ میرا بھیا تو بہت چھوٹا ہے. کہا نہیں قاسم، خیمے میں نہیں آئیں گے، میں لے کر کے جاؤں گا. رات گزری، رات گزرتی رہی، صبح آئی، ایک ایک کر کے میدان میں جا رہا ہے، جام شہادت پی رہا ہے، بارگاہ حسینی میں کامیاب ہو رہا ہے، اپنی اپنی جان کو نثار کر رہے فرزند رسول پر. ہر ایک کے پاس جو نذرانہ ہے وہ حسین کے سامنے لیے کھڑا ہے. جناب ام فروہ نے دیکھا کہ قاسم اپنے خیمے کے اندر گھٹنوں میں سر ڈالے بیٹھے. پسندیدہ مجلس تمام ہو رہی ہے، جناب قاسم گھٹنوں میں سر ڈالے بیٹھے. ماں قریب آئی، کہا میرے لال خیمے میں بیٹھے ہو، کیا ارادہ ہے قاسم؟ ایسا نہ ہو کہ کل سیدہ سے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے. جناب سیدہ کی بہو ہے نا، خیال آ رہا ہے بچے کی تربیت میں کہیں کوتاہی تو نہیں ہوئی. جناب قاسم نے جب سر اٹھایا تو چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا. کیا ہوا میرے لال؟ اماں کئی مرتبہ گیا ہوں، کئی مرتبہ گیا، لیکن چچا اجازت نہیں دے رہے. جب بھی قاسم آتے ہیں امام حسین سر سے پاؤں تک دیتے ہیں کہ تو میرے لال تو میرے بھائی کی نشانی ہے.
جانی ہے کیسے جانے دوں اس کم سنی میں. جناب قاسم نے کہا ماں بھی بے چین ہوئی کیونکہ امام وقت ہے, کوئی اور کچھ لفظ تو کچھ کہہ نہیں سکتا امام کے سامنے. چچا اجازت نہیں دے رہے. اچانک ام فروا کو یاد آیا, کیا یاد آیا؟ کیا یاد آیا؟ امام حسن کا وقت آخر تھا. کہا ام فرما نے میرے لال تیرے بابا کا وقت آخر تھا. امام حسن دنیا سے جا رہے تھے, انہوں نے تجھے بلایا تھا. ام فرما میرے قاسم کو لاؤ. امام حسن نے قاسم کو قریب بلایا, سینے سے لگایا. اپنے لال کو دیکھتے جاتے ہیں, روتے جاتے ہیں. مجھے نہیں معلوم امام حسن قاسم کے بدن پر کیا دیکھ کے رو رہے ہیں. اپنے لال کے بدن پر حسن کیا دیکھ رہے ہیں. روتے روتے سینے سے لگائے ہوئے سرہانے سے ایک تعویذ نکالا. امام حسن نے جناب قاسم کے بازو کو باندھا اور کہا قاسم جب کوئی سخت وقت پڑھے تو اسے کھول کے پڑھ لینا. ام فرما کہتی میرے بچے اب اس سے زیادہ سخت وقت کون سا ہے. جلدی سے قاسم نے تعویذ اتارا, تعویذ کو چاک کیا, پھاڑا, اور اب جو اندر سے تحریر نکلی تو جب تحریر ہے. باپ کی تحریر کو دیکھا, چوما, سر سے لگایا. لکھا ہوا تھا یا بنیا یا ولدی قاسم اذا کان یوم عاشورا اذا کان یوم عاشورا وعمک الحسین فی کربلا وحاطت به الاعداء فلا تترک البراز والجہاد لاعداء اللہ. اے میرے لال جب حسین کربلا کے میدان میں ہو اور چاروں طرف سے دشمن حسین ابن علی کو گھیرے ہو تو دیکھو جہاد کو, جنگ کو ترک نہ کرنا. ولدی قاسم اذا كان عمك الحسين في كربلاء واحاطت به الاعداء فلا تترك البراز والجهاد لاعداء الله. اور سن میرے بچے, اگر حسین اجازت نہ دیں, اگر حسین اجازت نہ دیں تو اتنی بار جانا کہ اجازت مل جائے. اس تحریر کو پڑھنا تھا کہ قاسم مسکرا کے کھڑے ہو گئے. قاسم مسکرا کے اٹھ گئے, اماں اب تو اجازت ملے گی. حسین ابن علی اسی چیز کے تو منتظر تھے. قاسم رضائے جنگ زبانی نہ مانگیے, ارے بھائی کو اپنے بھائی کی تحریر چاہیے. امام حسین نے قاسم کو آتے ہوئے دیکھا, مقصد کو سمجھ لیا. حسین ابن علی نے سر جھکائے. حسین قاسم کے لبوں پر مسکراہٹ ہے کہ چچا اب تو اجازت دینا پڑے گی. کیا ہوا کہ چچا بابا کا سفارش نامہ لایا ہوں. لا میرے لال, بھائی کی تحریر کو پڑھا. ارے خدا نہ کرے غربت میں کسی بھائی کو بھائی یاد آئے. بھائی کی تحریر کو پڑھا. مقتل کہتا ہے حسین ابن علی نے اپنے لال کو گلے سے لگایا. حمید ابن مسلم کا فکر ہے, ارے اتنا روئے دونوں قد غشی علیہما, دونوں غش کھا کے گرے.
پیش آ گیا، غش سے فاقہ ہوا. مختصر کر رہا ہوں درمیان کی بات چیزوں سے. غش سے فاقہ ہوا. زینب خیمے میں آئے. زینب وہ صندوق اٹھاؤ. ایک صندوق کو منگایا، کھولا، بھیا کی ابا نکالی. قاسم کے زیب تن کی بھائی کا ماما نکالا. حمید ابن مسلم کہتے میں دیکھ رہا تھا بڑی دیر سے کوئی خیمے حسینی سے نکلا نہ تھا. اب جو دیکھا تو ایسا لگا جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا نکلا. ارے سوچو جو دشمن کی نظر میں چاند ہو وہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا. قاسم خیمے سے چلے. بس زیادہ ہو گیا، معذرت چاہتا مذاکرے تو فکرے. قاسم خیمے سے چلے آئے، خوب لڑا. حسن کا لال ہے. لڑتے لڑتے جوش وغا میں قاسم آگے بڑھ رہے ہیں. ایک دشمن نے گھوڑے کو کاوے پہ لیا، موڑ کر کے پشت پر آیا اور اب جو ضربت قاسم کے سر پر ماری، مقتل کے فکرے ہے کہ شمشیر کا زخم اتنا تھا کہ مغز تک اتر گئی شمشیر، ٹیورا کے قاسم گھوڑے سے گرے اور ایک جملہ زبان پر آیا، یا ماں ادرکنی.